नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद राहिल। प्रोग्राम अहम बात आपके साथ लेकर बात हो रही है कानून व इंसाफ की। हस्ब मामूल हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है सईद मौलवी एजाज साहब। एजाज साहब, आपका खैर मकदम। मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, पहले ये तिजारती वक्फा। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, मेन रोड, राजबाग, मुतसिल रेडियो कॉलोनी, श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, वुडन पैनलिंग, पीवीसी पैनलिंग, इंपोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन, बिल्डिंग्स, प्लाई बोर्ड और भी बहुत कुछ रियायती दामों पर दस्तियाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। मजीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622619585 पर राब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। नाजरीन, वेलकम बैक। मौलवी साहब, कई सिलसिलों से हम बात कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पे कैसे मुमकिन है कि इस हमारे जम्मू कश्मीर में मुकदमात जल्द से जल्द हल हो जाए, उनका फैसला आ जाए। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपने अलग अलग तरीके से हमारे नाज़रीन को समझाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में जज साहिबान जो कि इंतहाई अहम हैं, उनका क्या रोल बनता है और किस तरह से वो अपना रोल बखूबी निभा सकते हैं ताकि हमारे इस समाज में जो भी मुकदमा हो उन मुकदमों का फास्ट ट्रैक बुनियादों पर फैसला सामने आए। नाजरीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ और अहल साहब आपकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। और आज का ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं नाजरीन से, जज साहिबान से और वकला साहिबान से और लिटिगेंट से सबसे माफ़ी चाहूँगा पहले से ही कि अगर मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात निकल आए जो मौजू नहीं हो तो मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर ले। वैसे मैं हर लिहाज से कोशिश कर लूँगा कि मैं इस सवाल का जवाब to the satisfaction of the honorable judges और समाज और litigants और वकला साहिबान के देने की कोशिश करूँगा। आपके सवाल का जवाब डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको इस तरह से हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जज साहिबान जो काम करते हैं, यानी इंसाफ बांटने का काम, उसका नेचर क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ, ये आज कहाँ तक पहुँच गया है, यानी इसका नेचर क्या है, ये किस किस्म का जवाब है। और दूसरा, ये जो सर्विस है, ये काम कर रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या स्कोप है। जब हम इन दो चीज़ों को समझ लेंगे तो हमारे सामने खुद ब खुद ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। देखिए, ये जो नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, जज साहबान का जो जॉब है, जो वो काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये इसलिए भी अहमियत रखता है कि जब जज साहिबान की तनख्वाह मुकर्रर की जाती है तो जो फाइलों पे नोटा नोटी होती है उन पे क्या लिखती है सरकार कि ये किस किस्म का जॉब करते हैं, आपको देते हैं, ये किस किस्म का जॉब करते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द जॉब डिटरमाइंस द सैलरी ऑल्सो इन एवरी केस। जैसे ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी मुकर्रर करनी हो तो काम के हिसाब से, या एग्जीक्यूटिव को काम करना हो तो पहले काम को डिस्कस किया जाता है, उसी के लिहाज से वर्क क्या होगा उसी के हिसाब से। जब जज साहिबान की ये फाइल चलती है तो या पे स्केल का तज़किरा होता है गवर्नमेंट में, तो उसमें लिखा जाता है कि दे परफॉर्म द सॉवरेन फंक्शन एज
distinguished from administrative function or executive function. تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے ساورین فنکشن. تو ساورین فنکشن جب کوئی پرفارم کرتا ہے نیچرلی تنخواہ پہ بھی سیلری بھی اسی قسم کی ہونی چاہیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جج صاحبان کی تنخواہیں مقرر کی جاتی ہے تو وہ اس مدعے پہ کی جاتی ہے کہ دے آر پرفارمنگ ساورنگ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ ساورین فنکشن الگ ہے اور مہتوپورن ہے, زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو فنکشن. یہ اس لحاظ سے. اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ساورین فنکشن کو عام آدمی کیسے سمجھے, یعنی یہ مقدس جس کو ہم کہیں گے, یہ جو ساورین فنکشن ہے اس کو عام آدمی کیسے سمجھے, یا ہمارے مذہب میں اس کو, ہمارے دھارمک سماج میں اس کو کیسے سمجھا جائے. دیکھیے یہ کنسیپٹ ایوالو ہوتے ہوتے صدیاں بیت گئی. اتنے پروفٹس اور اپوسلز آف اللہ زمین پہ آ گئے تو یہی سمجھاتے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے سمجھایا کہ ساورین فنکشن کیا ہوتا ہے. ساورین فنکشن کیا ہوتا ہے. یہ جو ڈیوائن لا ہوتا ہے یہ انفیلیبل ہوتا ہے, اور جو ہم مین میڈ لا یہ فیلیبل ہوتا ہے, انہیں بدلتا رہتا ہے, وہ انفیلیبل ہوتا ہے. تو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ساورین فنکشن کا تذکرہ قرآن شریف میں کہاں پر ہوا ہے, میں ایک وہ دکھاؤں یا پھر وید پہ آ جاؤں یا پھر بائبل پہ آ جاؤں, لیکن ایک چیز میں کہیں سے نکال کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر لوں گا. قرآن شریف میں سورہ سعد ہے. سورہ سعد میں تذکرہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ سورہ سعد میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں, پھر بتاتے ہیں ان کو میں نے خلیفہ مقرر کیا. 2 پیغمبران کے حق میں خلیفہ ہونے کا قرآن شریف میں تذکرہ ہے, اس میں داؤد علیہ السلام ایک ہیں. تو پھر ان کو میں نے سکھایا انصاف کیسے کرتے ہیں, پھر ان کو انصاف کرنے کی ذمہ داری سونپی. تو پھر میں نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سعد میں, پھر میں نے ان سے امتحان لیا کہ آپ نے یہ سیکھا کہ نہیں سیکھا, انصاف کیسے کیا جاتا ہے. تو ایک امتحان لینے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. یہ سب سورہ سعد کا میں تذکرہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہ 2 فرشتے 2 مقدمہ باز کی شکل میں انسانی شکل اختیار کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے کیا, یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا قلعہ وہ پھلانگ کر وہ صحن میں گئے, وہاں سے پھلانگ کر وہ ان کے خوابگاہ میں گھس گئے. ظاہر ہے یہاں پرجوم ہے تو رات کا وقت تھا, خوابگاہ میں گھس گئے. تو جب خوابگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو دیکھا وہ گھبرا گئے, ظاہر گھبرا جائیں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب گھبرا گئے تو ان 2 مقدمہ باز نے کہا اے داؤد علیہ السلام آپ گھبراؤ نہیں, ہم 2 مقدمے باز ہے, مسئلہ درپیش آیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ انصاف سے پیش آؤ اور ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر لو. 2 باتیں ہیں, ہمارے ساتھ انصاف سے پیش آؤ اور ہمارے درمیان انصاف کرو, حق کا فیصلہ کر لو. یہ 2 باتیں ہیں. ان 2 باتوں کو جج صاحبان بھی سمجھ سکتے ہیں, وکلا صاحبان سمجھ سکتے ہیں عام انسانوں سے زیادہ, کیونکہ پہلے جو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ انصاف سے پیش آؤ, یعنی ہمارے ساتھ پروسیجرل جسٹس, صحیح پروسیجر اختیار کر لو, اور ہمارے درمیان حق کا فیصلہ ہے سبسٹینشل جسٹس کر لو. پہلے بھی انصاف سے پیش آنا ہے اور بعد میں انصاف پروسیجرل جسٹس بھی میں بھی انصاف کرو اور سبسٹینشل جسٹس میں بھی وہ انصاف کر لو. تو یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام ٹھہر گئے, پوچھا اچھا بتاؤ کیا بات ہے. تو ایک مقدمہ باز نے بتا دیا کہ دیکھیے میرے اس دوست کے پاس, میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں, شیپ 99,
اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یعنی I have one sheep only. تو لیکن اس کے آرگومنٹس، the way he argues، اس کے بات کرنے کا طریقہ اتنا عالمانہ ہے، اتنا اثر رکھتا ہے کہ یہ جب مجھے بولتا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو، میرے 100 ہو جائیں گے، تو میں اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتا اور میں بغیر دمبیوں کے رہ جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں رہتا. تو جب انہوں نے یہ بتایا تو دوسرے مقدمے باز بالکل خاموش رہے. دوسرے مقدمے باز انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ انہوں نے آرگومنٹ کیا، نہ انہوں نے یہ دکھایا کہ مجھے چاہیے میں کیا بولتا ہوں، تو کچھ کسی چیز کا جواب نہیں، وہ کھڑے رہ گئے. جب وہ کھڑے رہ گئے خاموشی سے، تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ انہوں نے خاموشی اختیار کر کے یہ سب قصہ مان لیا جو وہ دوسرا بندہ کہتا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے رائے قائم کر لی اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، کہ یہ آدمی ظالم ہے، اور پھر بتانا شروع کر دیا کہ اکثر و بیشتر تو ایک کاروباری دوسرے کاروباری پر، ایک بھائی دوسرے بھائی پر اسی طرح ظلم کرتا ہے. اور یہ بولتے بولتے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ دوسرے کو سنے بغیر اپنی کوئی رائے قائم نہیں کرنا. تو یہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے توبہ کر لیا، میں بچ گیا. انہوں نے توبہ کر لیا. اور ہم بھی جب قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو ہم بھی سجدے میں گر جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ دوسرے کو سنے بغیر ہم کوئی رائے اپنے میں قائم نہیں کریں گے. تو اس کو آج کے زمانے میں، آج کے قانون میں جو مین میڈ لا ہے، اس میں کہتے ہیں آدے آلٹرم پالٹرم، یعنی پرنسپلز آف نیچرل جسٹس، ڈونٹ کنڈیم اینی باڈی انہرڈ. تو ایک تو معاملہ یہ ہے. دوسرا اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اب اس بات میں بعد میں آ جاؤں گا، کیا دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ یہ لیٹیگنٹس رات کو گئے اور خوابگاہ میں گئے، تو یعنی انصاف کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو یا دن ہو، خوابگاہ ہو یا عدالت ہو، جس کو انصاف کرنے کی ذمہ داری ہے وہ انصاف ہر وقت انصاف کے لیے اس سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ناظرین، یہ تھے مولوی اعجاز صاحب. اور جہاں تک جج صاحبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کا ایک انصاف کرنے کے لیے ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ آگے بات کریں گے. آج یہی بات سامنے آئی کہ جج صاحبان یا وکلا صاحبان جو بھی اس شعبے میں ہیں، ان کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی ان کے سامنے انصاف مانگنے کی کوشش کرے انہیں انصاف ملنا چاہیے. اور امید کریں گے انشاءاللہ ہماری عدالتیں بھی ایسے بنیں جہاں فوری طور لوگوں کو انصاف فراہم ہو جائے. انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے اسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راحل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب